تحریک آزادی کا مقصد کیا تھا؟ تحریر بنت نعیم، گجرات۔ انسان بنیادی طور پر آزادانہ فطرت کے ساتھ پیدا کیا گیا اور انسانی فطرت کا یہی خاصہ انسان کو خوئے غلامی سے ہمیشہ باز رکھتا ہے، اور یہی جذبہ ازل سے مختلف تحاریک اور انقلابوں کا باعث بنا۔ ہماری تحریک آزادی بھی اسی جذبے کا حصہ تھی۔ یہ وضاحت ضروری ہے کہ تحریک آزادی سے مراد محض کسی زمینی ٹکڑے کے حصول کے لیے جدوجہد کرنا نہیں، بلکہ یہ یقینی بنانا ہے کہ خیالات اور نظریات، اظہار رائے، تعلیم اور دیگر جملہ حقوق کی یکسانیت کے ساتھ فراہمی یقینی بنائی جائے۔ یہ ایک ایسی تنظیم یا سیاسی تحریک ہوتی ہے جو کسی استعماری طاقت یا قومی قوت کے خلاف بغاوت کا پیش خیمہ ہوتی ہے۔ یہ اکثر قوم پرست شناخت اور سامراج کے مخالف نظریات کی بنیاد پر حریت طلبی کرتی ہے۔ کسی بھی چیز کا وجود میں آنا نظریے کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ تحریک آزادی کا مقصد بھی نظریے کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ یہ ایک ایسا نظریہ تھا جہاں مسلمان دین کے مطابق طرز زندگی گزار سکیں، اور ایسا بر صغیر میں غیر مسلم اقوام کی اکثریت کے ساتھ رہتے ہوئے ناممکن تھا، کیونکہ اسلامی اور غلامی دو متضاد چیزیں ہیں جو کہ ایک ساتھ اکٹھی نہیں رہ سکتی۔ امت مسلمہ کے لیے ممکن ہی نہیں کہ وہ غلامی کی فضا میں اپنے دین کے تقاضوں کو پورا کر سکیں۔ اسلامی طرز زندگی آزاد معاشرے میں ہی جنم لے سکتی ہے۔ چنانچہ اسلامی جذبے اور مسلم قومیت کا شعور ہی تحریک پاکستان کا اصل محرک تھا۔ ہمارا مذہب، ہماری معاشرت، ہماری تہذیب ہندوؤں سے یکسر مختلف تھی، اسی لیے ہم ان سے الگ ہو کر ایک آزاد ملک میں آزاد قوم کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد مغلیہ سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور انگریز پوری طرح بر صغیر پر قابض ہو گئے۔ ان خیالات میں آزادی کا تصور کسی کے گوشے خیال میں نہ تھا۔ انگریزوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہندوستان اب ہمارا ہے۔ ایسے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور آپ کا خاندان اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کے لیے میدان میں آئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیا کہ مسلمان اب دارالحرب میں ہیں۔ یہ حقیقت میں جنگ آزادی کا پہلا نعرہ تھا، لیکن یہ نعرہ لگانے والے ایک نہیں بہت سے علماء تھے جنہوں نے دین حق کے لیے آواز اٹھائی، جن میں سر فہرست سید احمد شاہد، شاہ اسماعیل شہید، مولانا محمد قاسم نانوتوی اور دیگر علماء حق تھے جو علم حریت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں یہ بات بلا خوف کہی جا سکتی ہے کہ پاکستان اسلام کی خاطر حاصل کیا گیا تھا۔